دین کے بنیادی احکام اور دین کی بنیادی اجزاء بیان فرمائے تھے۔ تو آخر میں حضرت نے فرمایا کہ اے معاذ، تجھے کوئی ایک چیز ایسی نہ بتا دوں جس کی وجہ سے یہ سارا دین مضبوط ہو جائے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے پکڑی اور پکڑ کے فرمایا کہ کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اس زبان پہ کنٹرول کر لے، اس کو سنبھال لے، یعنی اس کو گناہوں سے بچا، لغویات سے بچا، فضولیات سے بچا، دین سارا کا سارا مضبوط ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ یا رسول اللہ ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں اس میں بھی پکڑو گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ڈانٹ کے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ثقلت کا ام کا یا معاذ، اے معاذ تیری والدہ تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، مطلب یہ کہ تو مر جائے، یہ محاورے میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ اگر یا اللہ میری زبان سے کوئی کسی کے بارے میں بد دعا کا کلمہ نکل گیا ہو وہ مومن، تو یا اللہ آپ اس بد دعا کو نہ پورا فرمانا، بلکہ میری اس بد دعا کو بھی اس کے لیے رحمت بنا دینا، رحمت اور صلات بنا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ڈانٹنے کے لیے ایسا جملہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تیری والدہ تجھے روئے یعنی تو مر جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، هل يكب الناس بمناخرهم الا حصائد السنتهم، فرمایا لوگوں کو بعض لوگوں کو جہنم میں صرف ڈالا نہیں جائے گا بلکہ چہرے کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، ٹانگیں اوپر سر نیچے، اس طریقے سے اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جو زبان کی احتیاط نہیں کرتے۔ زبان سے نیکیاں بھی بڑی ہو سکتی ہیں، ان میں سے اس وقت دو نیکیوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے، ذکر اللہ سے، زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرے تو بہت درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے سے، اور مشقت کوئی نہیں ہے، زبان ہلانے میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کو غسل کی حاجت ہو اور ابھی غسل کیا نہیں ہے تو اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام ہیں، ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت آسان کر دیا، ایک ذکر اللہ ہے اور دوسری چیز دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ یہ دعا جو ہے بہت اونچی چیز ہے، یہ عبادت بھی ہے اور ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ باقی عبادات میں عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک عبادت کی روح ہوتی ہے۔ نماز ہے، نماز کی ایک صورت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعود ہے، یہ قراءت ہے، یہ نماز کی ایک شکل ہے۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ وہ نماز کا خشوع، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کی طرف توجہ۔
نمازی کے بارے آتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے تھوکنا پڑ جائے تو سامنے کی جانب نہ تھوکے، اس لیے کہ اس وقت سامنے اللہ تعالیٰ ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ روزے کی بھی ایک صورت ہے، حج کی بھی ایک صورت ہے، اور ایک روح ہے۔ دعا جو ہے اس کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بس روح ہی روح ہے ساری کی ساری۔ دعا جو ہے اس کا نام اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہی دعا ہے، بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے عاجزی کر کے اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھنا، اسی کا نام دعا ہے۔ تو وہاں ہے ہی صرف روح ہے۔ جیسے باقی عبادات میں کوئی خاص صورت ہوتی ہے، خاص صورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے انسان دعا کرے تو دعا تب بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو جہاں ہم زندگی کی باقی دوڑ میں ہم لگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یومیہ انسان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ایک وقت یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، ہاتھ اٹھائے، ہمت نہ ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، گڑ گڑائے۔ اس کے لیے وقت کون سا مناسب ہے؟ سب سے بہترین وقت جو ہے یہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کا دل دعا میں بہت زیادہ لگتا ہے، توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور پھر حق تعالی شانہ بھی اس وقت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل، تو حق تعالی شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر انداز دیتے ہیں کہ کوئی ہے عافیت چاہنے والا، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے عافیت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اور اگر ایسا وقت انسان کو نہ ملے تو دن کے اوقات میں سے کسی ایک وقت میں یکسو ہو کے موبائل کو اپنے بند کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے توجہ کے ساتھ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگے، دعا کرے۔ پھر دیکھیے زندگی کے مسائل کس طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ توجہ سے مانگنی چاہیے، اور توجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، بس اتنی توجہ کافی ہوتی ہے، دھیان کافی ہوتی ہے۔ جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کیا الفاظ بول رہا ہوں، میرے سامنے آپ بھی ہیں، اور میری توجہ اپنے الفاظ کی طرف بھی ہے۔ یہ 2 توجہ ہے اس وقت میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعا ہے، جب دعا مانگے تو اللہ کی طرف توجہ ہو اور اپنے الفاظ کی طرف توجہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور کچھ سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، تبارک اللہ، کیا جی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی ہے ساری کی ساری۔ پھر قل هو اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، اور علماء جو ہیں وہ اور اللہ کے حمد کے کلمات جو آتے ہوں وہ اس وقت کے، اور نہ ہو تو یہ 4 کلمات تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک آیت میں آتا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سونے سونے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں، یا اللہ کہیں، یا رحمان کہیں، یا رحیم کہیں، کیونکہ یہ 3 نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھے ہیں، بہت اونچے نام۔ یا حی یا قیوم کہیں، یا ذی الجلال والاکرام کہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام آتے ہیں
ان ناموں کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. توبہ میں اصل تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ارادہ کرے کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، اب نہیں کروں گا دوبارہ. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ارادہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں. یا اللہ چھوڑنے کی ہمت بھی مجھے نہیں ہو رہی، یا اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ہمت عطا فرمائیے، مجھے وسائل عطا فرمائیے. اللہ کے سامنے روئے اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ادعو اللہ مستیقنین بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تمہیں قبولیت کا یقین ہو. قبولیت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو مانگا ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں اپنی حکمت سے دیتے ہیں. قبولیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان توجہ سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور آدمی ایک وقت لگائے دعا پہ تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو اور پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں جو کام کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا جائے. ہاتھ اٹھائے بغیر، طبیب ہے نبض دیکھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ دل میں کہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ آپ اس کی بیماری کو بھی جانتے ہیں اور جس دوا سے اس کو شفا ملنی ہے وہ بھی جانتے ہیں. یا اللہ وہ میرے اوپر القاء فرما دیجئے، میرے دل میں ڈال دیجئے. یا ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو یا اللہ ہم ڈاکٹر کے پاس تو جا رہے ہیں تو شافی تو آپ ہیں، اس لیے آپ نے جس دوا سے شفا دینی ہے وہ میرے ڈاکٹر کے ذہن میں آپ ڈال دیں. اس طریقے سے دکان پہ بیٹھے، یا اللہ رزق کمانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے سہارے پہ آئے. گاہک بھیجنا آپ کا کام ہے، یہ وسیلہ اختیار کرنا میرا کام تھا، گاہک بھیجنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. یا اللہ میرے دکان میں، میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے. صبح سے لے کے شام تک ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کا زیادہ قبولیت جس میں ہو وہ کون سا وقت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اوقات بیان فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، اور رات کے آخری حصے میں. رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رات کے آخری حصے میں تو لمبی دعائیں مانگے، لیکن فرض نمازوں کے بعد لمبی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. سنتوں میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مختصر دعا مانگے، لیکن اس وقت جس چیز کا فکر لگا ہوا ہے، جو کام درپیش ہے، مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے. تو اس طریقے سے دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. تو پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر کیسے انقلاب آتا ہے اور کیسے زندگی کے اندر برکت آتی ہے. اور یہ سمجھنا کہ ہم تو لائق ہی نہیں دعا کے، نہ یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سن لی تھی، اور اس نے دعا بھی وہ مانگی ہے جو کبھی کسی نے نہیں مانگی کہ قیامت تک کی زندگی دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وہ دعا بھی سن لی. اور مانگی کس وقت ہے؟ ایک تو ویسے ہی ابلیس شیطان، دوسرا جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے مردود فرما رہے تھے، اخرج فإنک رجیم، نکل تو دھتکارا ہوا ہے، اس وقت مانگ رہا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ یا اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، مجھے زندگی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول بھی فرمایا. تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو صاحب ایمان ہیں.
اور اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگے. ہم کہیں گے جی ہم مانگنے کے لائق ہی نہیں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تم لائق ہو. ہم کہیں ہم لائق نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوا نا. اس لیے کتنا بھی انسان گناہگار ہو لیکن دعا کے بارے میں یہ کبھی نہ کہے کہ میں اس کے لائق نہیں. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے، مانگتا رہے، جڑا رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس طریقے سے، اور پھر جب دعا کو ختم کرے تو آخر میں پھر درود شریف پڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ جو آدمی دعا مانگ رہا ہے نا، اگر اس نے دعا پہ مہر لگا دی نا آخر میں، دعا قبول ہو جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مہر کیا ہے؟ فرمایا آمین. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو بتا دوں پھر؟ فرمایا بتا دو. اس نے کسی صحابی نے جا کے پھر ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا کے آخر میں اگر مہر لگا دی نا، یعنی آمین کہہ دیا، دعا قبول ہو جائے گی اس کی. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو نفلوں میں کیا وہ سجدوں میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، اور اتحیات میں درود شریف کے بعد بھی دعا مانگ سکتا ہے. اپنی حاجات نماز کے اندر مانگے تو اگر وہ دعا ایسی ہے جو بندوں سے نہیں مانگی جا سکتی تو وہ نماز میں مانگنی جائز ہے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، دعا مانگی جائے. تو بہرحال سجدوں میں جا کے، اتحیات میں، نماز کے اندر، نماز سے باہر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. آج طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنانا ہے. ہر روز ایک لمبا وقت جو ہے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، وہ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے پیش کریں گے، الہا کے ساتھ پیش کریں گے. اور جب کوئی دعا کی درخواست کرے تو یہ نہ کہو میں دعا کرنے کے لائق نہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ہم سے دعا کی درخواست کرتا ہے وہ ہمارا محسن ہے. اس لیے کہ دعا مانگنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے انسان کو. تو جس نے ہم سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو، ہم نے اس کے کہنے سے اس کے لیے دعا کر دی تو ہمیں تو اللہ کا قرب مل گیا، اور وہ درخواست کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن گیا ہے، ہمیں اللہ سے ملانے والا وہ بن گیا. اور ایک غائبانہ دعا ہوتی ہے، کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو کوئی آدمی غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پہ آمین کہنے کے لیے فرشتہ مقرر کرتے ہیں. اور وہ فرشتہ دو کام کرتا ہے، ایک تو آمین کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، وَلَكَ مِثْلُ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے. تو حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام اٹکا ہوا ہو، دعا مانگنی ہے تو اپنے کام کے لیے تو دعا مانگنی چاہیے، لیکن اپنے دوست احباب کے بھی اگر اسی قسم کا کام اٹکا ہوا ہے، بس بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اور کوئی مسائل ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، غائبانہ دعا کریں ان کے لیے. جب ان کے لیے دعا کرے گا تو فرشتہ آمین کہے گا، فرشتے کی آمین ہمیں مل جائے گی، اور فرشتہ آمین کہا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی قبول ہے. تو کوئی انسان یہ چاہے کہ میرے لیے فرشتہ دعا کرے، اللہ کے پاک فرشتے دعا کریں، معصوم فرشتے دعا کریں، تو اس کو چاہیے کہ غائبانہ دوسروں کے لیے دعائیں کرے. جب وہ غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. وہ اس پہ وہ لطیفہ یاد آیا کہ افطاری کا وقت تھا، خامد اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو افطاری کے وقت ویسے دعا قبول ہوتی ہے. تو جو خامد تھا مرد، تو اس کا دوست تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ بھی ساتھ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے دوست کی شادی جلدی کرا دے. اس کی بیوی نے ڈوئی اٹھا کے دے ماری اس کی کمر پہ. اس نے کہا یہ کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں دوست کے لیے کر رہا ہوں. وہ کہا تجھے پتہ نہیں فرشتے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، کہ یہ دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو جائے. تو یہ ایسے وقت میں دوست کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تو کیا تو اور شادی کرانا چاہتا ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو دوسروں کے لیے دعا کرے انسان،
تو اس طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگنے والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.